صلی اللہ علی محمد۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا۔ معزز سامعین اکرام، اب بالآخر جلسہ کی آخری وہ گھڑی آ بھی گئی جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا۔ اب میں حضرت والا حضرت مفتی عارف صاحب فلاحی دامت برکاتہم کا نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حاضرین جلسہ کو اپنے کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت تشریف لائیں۔ قاری صاحب کو ایک مسلم بھائی کی طرف سے 100 روپے دیے جاتے ہیں اور ایک بھائی کی طرف سے 200 روپے دیے جا رہے ہیں اور ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1500 روپے سارے شرکاء کو دیے جا رہے ہیں اور ایک مسلم بھائی کی طرف سے 100 روپے سارے شرکاء کو دیے جا رہے ہیں۔ احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بھائیو اور میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کی زندگی میں ایمان کی بڑی دولت نصیب فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی سمجھ بوجھ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم جو ہے اس دنیا کے اندر پیدا تو ہوئے ہیں لیکن انسان کو فنا نہیں ہے، اس کا جو ہے انتقال ہوتا ہے دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک آخرت کی فکر کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب یہاں تیاری کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں فارغ نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ ہم نہ اپنی سوچ میں آزاد ہیں اور نہ ہم اپنے کام کاج میں آزاد ہیں، نہ ہمارا دین آزاد ہے نہ ہماری رات آزاد ہے۔ ہم تو جو ہے غلام ہیں، بندے ہیں اللہ کے، اور ہم جن طریقوں کے جو ہے غلام ہیں وہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ یہاں سب ماشاءاللہ جو ہے تشریف لائے اور آئے ہیں، ہم سب کو ایک فکر ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ آخرت کی زندگی بن جائے اور یہ دنیا کی زندگی ہم اپنے رب کو راضی کر کے چلے جائیں اور اس دنیا کی زندگی سے آخرت کے لیے توشہ لے کر چلے جائیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا سفر ہونے والا ہے، مرنے کے بعد وہ سفر شروع ہوگا اور مرنے کے بعد آدمی کے کام وہی آئے گا جو اس دنیا کی زندگی سے لے کر جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا نامہ اعمال بھی بند ہو جاتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی، اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی وہ چیزیں اس کو جو ہے قبر میں پہنچتی رہتی ہے، وہ اعمال جو ہیں اس کو اللہ رب العزت پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ مثال کے طور پر آدمی نے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی کنواں بنوا دیا،
یا مسافروں کے لیے رہنے کی جگہ بنا دی یا عام انسانوں کے لیے کوئی فائدے کی چیز بنا دی کہ مرنے کے بعد جتنے لوگ اس جگہ سے فائدہ اٹھائیں گے، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو یا اور کوئی جیسے کنواں ہو یا سرائے خانے ہو، مسافر خانے ہو، وہ جب تک جو ہے باقی رہیں گے وہاں تک اس کو جو ہے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اور ایک صدقہ جاریہ جو ہے اس کی نیک صالح اولاد ہیں کہ آدمی جو ہے مر جاتا ہے لیکن اس کی نیک اولاد جو عمل کرتی ہے اس کا ثواب جو ہے اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، نیک صالح بنایا، عالم بنایا، حافظ بنایا، قرآن پڑھنے والا بنایا، دین سیکھنے والا بنایا، کہ وہ بچہ دین پر جتنا عمل کرے گا، قرآن پر جتنا عمل کرے گا اور جتنا لوگوں کو سکھاتا رہے گا اور وہ لوگ جتنے لوگوں کو سکھاتے رہیں گے، قیامت تک جو یہ سلسلہ چلتا رہے گا سب کا ثواب اس کے والد کو اور اس کے کرنے والوں کو ملے گا۔ تو یہ اولاد جو ہے وہ ہماری جو ہے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہے۔ آج جو ہے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یقیناً جو ہے وہ دنیا کی ڈگری، دنیا کی جو ہے پڑھائی وہ منع نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے جو آدمی کے ساتھ قبر میں جائے گی وہ جو ہے اس کا علم اس کے ساتھ جائے گا، اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، کہ ہم جو ہے اپنی اولاد کے لیے کتنی جو ہے فکر کرتی ہیں۔ یہ ہماری جو ہے ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو ہے ہر آدمی تم میں چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق، ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا۔ آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہاری بیوی کو، تمہارے بچوں کو تم نے دین سکھایا یا نہیں سکھایا۔ عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے سوال ہوگا کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس نے اپنی عزت کی یا اس کی اولاد کی جو ہے دین کی فکر کی یا نہیں کی۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنا آپ کو پاک دامن رکھنا اور جو ہے اولاد کی جو ہے صحیح تربیت اور پرورش کرنا۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بچے کا جو ہے مدرسہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، بلکہ ماں کی جو ہے بچے کے پیدائش سے پہلے تک کا جو زمانہ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اس کے جو ہے وہ 2 یا 2.5 سال تک کا جو زمانہ ہوتا ہے وہاں تک اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ ماں کے جو اثرات ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، اس کا پورا جو ہے اثر، روحانی اثر اس کی اولاد پر پڑتا ہے۔ کہ اس کی ماں جو ہے جو اعمال کرتی ہے اس اعمال کا جو ہے اللہ والے فرماتے ہیں جیسے بری چیزوں کی نظر لگتی ہے ایسے ہی اچھی چیزوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ کہ آدمی اچھے عمل کرتا ہے اس کا بھی جو ہے اثر آدمی کو لگتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں تکبیر کہی جاوے، کہ ابھی تو بچہ دنیا سے آیا ہے، دنیا میں آیا ہے، چند گھنٹے ہوئے ہیں، اس کو کچھ پتا نہیں اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اسلام کون ہے، نماز کیا ہے،
لیکن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک کان میں اذان دو، کہ پیدائش جب پیدا ہوا دنیا میں سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جانی چاہیے وہ سب سے پہلے اللہ کی جانی چاہیے، اس کے رسول کی جو ہے آواز جانی چاہیے۔ حالانکہ بچہ سمجھتا نہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہے چھوٹے ہیں ان کو کیا خبر پڑے، ان کو کیا فائدہ ہو، یہ تو نادان ہے، نا سمجھ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بچے چاہے بول نہیں سکتے لیکن وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ بچوں کے اندر بھی احساس بہت زبردست ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ والے تو یہ فرماتے ہیں کہ بچے بچپن کی جو ہے آدمی کی یاد کی ہوئی چیز اس کو اس کے اخیر زمانے تک یاد رہتی ہے۔ بلکہ حضرت شیخ زکریا جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ان کے والد صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی والدہ کے ساتھ، ان کی والدہ کہا کہ اتنی جو ہے عابدہ اور زاہدہ تھی، پاک دامن تھی، باوضو رہتی تھی، قرآن پاک روزانہ کے رمضان مبارک میں 16-17 پارے پڑھ لیتی تھی۔ اتنا جو ہے قرآن کا ماحول ان کے گھر میں تھا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ عورتیں جو ہے قرآن پڑھنے والی تھی اور روزانہ کے 15-20 پارے پڑھنے والی تھی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میرے والد نے دودھ جب چھوڑا 2-2.5 سال کا تو پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے۔ 2-2.5 سال میں دودھ چھوڑایا تو پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے۔ سوچنے جیسی بات ہے۔ یہ اثر کہاں سے آیا؟ یہ اثر اس ماں کا آیا، اس ماں کے ماحول کا آیا کہ جس نے اپنے بچے کی پرورش بچپن ہی سے کی، اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، اور اس قرآن کا اثر اس بچے پر پڑا، اس اولاد پر پڑا۔ ہم یوں سوچتے ہیں کہ ہم مدرسے میں 5-6 سال میں ڈالیں گے اور وہاں تک جو ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ ماحول اثر لے گا کہ بچہ جب 5-6 سال میں سمجھے گا پھر جو ہے وہ جائے گا اور پھر وہ سمجھے گا پڑھے گا۔ نہیں، ہمارے گھر کا جو ماحول ہوگا، اگر دیندار والا ماحول ہے تو ہمارے بچے ایسے بنیں گے۔ کیونکہ بچے جو ہے اللہ والے فرماتے ہیں یہ پودے ہیں، پودا جب تک چھوٹا ہو اگر اس کو صحیح کرنے کی اگر کوشش کرے تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہو گیا اور ٹیڑھا ہو گیا تو وہ درخت کا تنا مضبوط ہو جائے گا، پھر اس کو جو ہے ہم سیدھا نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ بیل ہوتی ہے، پودا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر دوری کے ذریعے یا رسی کے ذریعے اس کو جو ہے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ سیدھا بالکل جس سائڈ جس طرح ہم اس کو موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں، گھمانا چاہے گھما سکتے ہیں۔ لیکن وہی بیل اور وہی پودا اگر بڑا ہو جائے گا اور درخت کی شکل اگر اختیار کر لے گا تو پھر جو ہے ہم اس کو موڑ نہیں سکتے سوائے اس کے کاٹنے کے۔ تو ہمارا جو ہے گھر کا ماحول اور ہماری خود کی دینداری یہ بہت معنی رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ آج سب ماحول ہمارے سامنے ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسی کیسی جو ہے فکریں کی جاتی ہیں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیسی چیزیں داخل کی جاتی ہیں اور اسلام سے جو ہے ہٹانے کی اور اسلام سے جو ہے پھرانے کی، اور ابھی سے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ پالن ہار جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، پالنے والا اللہ نہیں ہے۔ کبھی جو ہے اسباب سورج ہے، کبھی چاند ہے، کبھی درخت ہے، شرک کی طرف جو ہے نسبت کی جائے، اپنے بچوں کے ذہنوں میں چیز ڈالی جاتی ہے۔ لیکن یہی بچوں کے ذہنوں میں یہ مکاتب جو ہے
آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ابھی کہ بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیسی کیسی نظمیں اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنی زبان سے نکالا. یہ الحمدللہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں اور جو یہ مکاتب کا ایک نظام ہے، پوری دنیا کے اندر ایک جال بچھا ہوا ہے کہ اب ہمارے گھروں میں اتنی دینداری باقی نہیں رہی کہ ہم اپنے بچوں کو 100% دین دے سکیں. اگر ہمارے بچوں کی دین کی اگر حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں اور یہ علماء اکرام ہیں. ورنہ اسکولوں کا نظام ہم دیکھ لیں، اپنے گھروں کا نظام ہم دیکھ لیں کہ ہم گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو کتنا دیندار بنا سکتے ہیں. اسکول بھیج کر ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کتنی کر سکتے ہیں. اگر ہمارے بچوں کی ایمان اور عقائد کی اگر حفاظت ہے تو صرف اور صرف ایک واحد رستہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، وہ یہ مکاتب کا اور یہ مدارس کا نظام ہے. اگر اس کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا اور اگر ہم اس سے غافل رہ گئے یا دنیا کی پڑھائی میں ہم اتنے مشغول ہو گئے کہ دنیا کی پڑھائی تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، مبارک ہے، اچھا ہے، اپنے بچوں کو آگے ترقی پر دے کہ بھائی ایک سی ایک ڈگری ان کو دے دنیا کی. لیکن محترمہ دینی ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی اگر اس ایمان کی حفاظت نہیں کی تو یہ بچے ظاہر میں تو ہمارے گھر میں مسلمان ہونے کی صورت میں پیدا ہوئے، یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ اسلام پر ان کا ذہن، ان کے نظریات، ان کی فکریات اسلام پر باقی نہیں رہے گی. پھر یہی دنیا کی پڑھائی خدا سے انکار کروائے گی، اللہ کا انکار کروائے گی اور ماں باپ کا انکار کروائے گی، لوگوں کے حقوق کا انکار کروائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں اور ان کا مقصد صرف اور دنیا ہے کہ یہ دنیا ہے تو ہم کامیاب ہے، دنیا نہیں ہے تو ہم ناکامیاب ہے. یہی اگر ہم نے اس لیے بہت سارے ایسے واقعات ہیں ہم آئے دن دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ ماں باپ نے جو ہے پڑھایا لکھایا اور اپنی پوری زندگی کی کمائی ان کے پیچھے لگا دی، لیکن وہی بچے کو جب کوئی عہدہ اور کوئی ڈگری ملی تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم تمہارا پورا نہیں کر سکتے. اور بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنی ہڈیاں گھول دی، اپنی جوانی کو خرچ کر دیا، اپنی پوری زندگی بھر کی کمائی لگا کر بچے کو اچھی ڈگری حاصل کروائی دنیا کی، لیکن دین نہیں پڑھایا، علم نہیں پڑھایا، اس کو نہ ماں باپ کی قدر ہے، نہ اللہ کو جانتا ہے، نہ اس کے رسول کو جب جانتا ہے تو ماں باپ کے حق کی کیا ادائیگی کرے گا وہ. ہمیں تو جو ہے بڑا جو ہے ان سے ایک تمنا اور ایک آس لگائے بیٹھے تھے کہ بڑا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن جیسے جو ہے وہ بڑا ہوا تو اس کے رنگ دکھنے شروع ہو گئے، اس نے اپنے رنگ دکھائے. ارے یہ کیا ہو گیا کہ وہی اولاد جن کو اپنی گود میں پالا تھا، پوسا تھا اور اس کو چومتے تھے، چاٹتے تھے اور اس کے پیچھے ہم اپنی جو ہے پوری زندگی کی کمائی ہم نے لگا دی، آج وہی بوڑھے ماں باپ کو جو ہے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ابھی پرسوں ہی ایک بوڑھا میرے پاس آئے، ان کی سرکاری نوکری تھی اور پینشن آتی تھی. وہ بیچارے کہنے لگے، اپنے گھر کے حالت سنانے لگے، کہا کہ میرے بیٹے کو میں نے جو ہے پڑھا لکھا کر 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے جو ہے نوکری دلائی سرکاری، لیکن بچہ جو ہے وہ آج تک جو ہے اس نے مجھے 1 روپیہ نہیں دیا، بلکہ میں اس کے گھر میں رہتا ہوں، اپنے ساتھ رہتا ہوں تو ہر مہینے ہمارے پاس سے، اپنے ماں باپ پاس سے گھر کے خرچ کے 3000 روپے لیتا ہے. اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے باپ نے کس حال میں اس کو پیدا جو ہے اس کو بڑا کیا، اور اس کی ماں نے کتنی جو ہے مشقتوں کے ساتھ، جس کو قرآن نے بیان کیا، قرآن نے ماں کی مشقتوں کو بیان کیا کہ کس طرح ماں نے جو ہے پالا ہے اور بڑا کیا ہے. تو محترمہ دینی ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم سوچ لیں
کہ اس زمانے ارتداد میں، خاص طور سے ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیں تو صرف اور صرف یہ مکتب کا نظام ہے۔ اس لیے خدا را جتنی یہ ہے ہم دھیان اور توجہ کے ساتھ اسکول ہے اور دنیا کی پڑھائیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے ان بچوں کی جو ہے ایمان کی اور علم کی فکر کریں، ان کے عقائد کی فکر کریں، اور یہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ہم نے وہ واقعہ بار بار سنا مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا کہ کچھ کے اندر جب زلزلہ آیا 2001 میں، تو جو ہے وہاں جو ہے ہمارے احمد آباد سے بھی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں مدد کے لیے پہنچے تھے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور ایک چھوٹے سا بچہ جو ہے وہ ان کو دیکھ کر بھاگا، تو ان کو جو ہے وہ بچے کے پیچھے آدمی کو لگایا اور اس کو بلایا، کہا کہ کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے۔ تو اس کے گھر میں گئے اور اس کے گھر میں راشن پہنچایا۔ پھر اس بچے کو پوچھا کہ بیٹا تیرے گھر میں کھانے کو کتنے دن سے نہیں ہے؟ کہا 3-4 دن سے نہیں ہے۔ تو کہا اب تک کوئی کھانا دینے تمہارے گھر میں نہیں آیا؟ کہا کہ آئے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کہا کہ کیوں انکار کر دیا؟ کہا کہ کچھ غیر لوگ آئے تھے اور مجھے یوں کہا، وہ چھوٹا سا بچہ یوں کہہ رہا ہے، مجھے یوں کہا کہ تو اللہ کا انکار کر دے، تو کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور یہ کلمے کا انکار کر دے تو ہم تجھے اناج دے دیں گے۔ تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ میں بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہا کہ بیٹا تو نے یہ کہاں سیکھا؟ کہا کہ مدرسے میں ہمارے استاد نے کہا کہ چاہے تمہیں جلا دیے جاوے، کاٹ دیے جاویں، اور تمہیں چاہے قتل کر دیا جاوے، لیکن اللہ کا کبھی انکار مت کرنا۔ تو میں بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹے سے بچے کے ذہن میں کس نے بٹھایا؟ یہ ہمارے مدارس کے اور مکاتب کے جو نظام ہے، اس سے ہمارے بچوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت ہے۔ تو کوئی یہ مکتب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں ٹائم ملا یا مولانا ابھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کو بھیج نہیں سکتے، اسکول ہے اور بچہ ٹیوشن جاتا ہے اور ابھی ایگزام ہے، ہمارا بچہ نہیں آئے گا، یا ہمارے پاس تو یہی ٹائم ہے، تمہیں پڑھانا ہو تو پڑھاؤ ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں بھائیو دوستو، یہ ہمارے ایمان کی اور آخرت کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور محترمہ بھائی اور محترمہ دینی ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ ہماری آخرت کا بھی ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو تاج جو ہے وہ سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ اس کے باپ نے تو زندگی میں کبھی قرآن ختم نہیں کیا ہوگا، اور ایک آیت بھی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں آتی ہوگی، لیکن اپنے بچے کو حافظ بنایا تو اللہ اس حافظ قرآن کے بچے کو، والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ کس کا اکرام ہوگا؟ حافظ قرآن کا اکرام تو الگ ہے، لیکن اس کے والدین کا اکرام وہ ہو۔ پوری دنیا قیامت کے دن، پوری دنیا اولین و آخرین تک تمام کے تمام انسان موجود ہوں گے، اور ایسا تاج، جیسے آج ہم سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سٹیج پہ بلا کے اگر جو ہے کسی نے قرآن ختم کیا یا اچھا کیا تو اس کے والد کو بلا کر اگر کوئی ایوارڈ دیا جاوے تو کتنا خوش ہوگا کہ بھئی فلاں کے لڑکے کو یہ ایوارڈ جو ہے اس کے بچے کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اس کے حافظ کے بدلے میں، تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ایوارڈ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن کس مقصد کے تحت دیا گیا ہے اس کے لیے وہ آدمی زندگی بھر اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میرے بچے نے قرآن پڑھا یا میرے بچے نے اچھا پڑھا مدرسے میں، اس کے بدلے میں اس کو انعام ملا، اس کے بدلے میں یہ چیز اس کو ملی، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ ایسا ایوارڈ دیں گے، ان کو ایسا تاج دیں گے کہ وہ تاج جو ہے سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے، حافظ قرآن کے فضائل میں،
کہ ہمارے پاس چلو اتنا وقت نہیں تھا یا ہمارے پاس اتنی سمجھداری نہیں تھی کہ ہم حافظ بن سکیں، ہم مدرسے میں پڑھ سکیں، ہم عالم بن سکیں، لیکن ہمارے پاس موقع ہے۔ کیسا موقع ہے؟ کہ ہماری اولاد میں سے کسی کو حافظ بنا دے میں، ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کو حافظ بنا دے میں، ہمارے جو ہے خاندانوں میں سے اگر کسی کو جو ہے حافظ بنا دے میں، تو ہمارا جو ہے اس حافظ قرآن کو جو ہے اس کے لگنے کی وجہ سے، اس کا سبب بننے کی وجہ سے کل قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ وہ حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو ہم بہت ساری فکر کرتے ہیں اپنی دنیا سے، دنیا کے اندر دنیا کے ذریعے دنیا کمانے کی، دنیا کے ذریعے دنیا کمانے کی، کہ یہ پیسے آ گئے تو اس سے میں جو ہے کوئی چیز ایسی لے لوں کہ میری بھاڑے کی آوک ہو جاوے یا میری ایک اور دکان ہو جاوے۔ آدمی جو ہے دنیا سے دنیا کے فائدے حاصل کرتا ہے۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم دنیا سے اپنی آخرت کو بناویں، دنیا سے اپنی آخرت کو بناویں، کہ اپنے آپ کو بھی دیندار بناویں اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بناویں، اپنے گھر میں دین والا ماحول پیدا کریں۔ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا سمجھ پڑتی ہے، یہ بڑے ہوں گے جب دیکھی جائے گی، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ بچپن سے ان کی جیسی پرورش ہوگی ایسے ہی یہ بڑے ہو کر جو ہے اپنا رنگ دکھلائیں گے۔ اس لیے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سارے آتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے بچے کو جو ہے تعویذ دے دو کہ غصہ بہت کرتا ہے، بچے کو تعویذ دے دو کہ ہماری بات نہیں مانتا۔ تو اب وہ کوئی تعویذ سے یا کوئی چیز سے وہ بچے ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے بچپن ہی سے ان کی ایسی پرورش کی کہ جس میں اللہ کی نافرمانیاں، اس کے رسول کی نافرمانیاں، ان کو لباس ایسا پہنایا، ان کے بال ایسے رکھے۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو ہے بچہ اچھا گانا گاتا ہے، بچہ اچھا ڈانس کرتا ہے، یا آج کے زمانے میں موبائل اچھا چلا لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں، او میرا بچہ کتنا ہوشیار ہے، کتنا ٹیلنٹ والا ہے۔ ٹیلنٹ اس کا نام نہیں ہے، یہ تو ہلاکت کا نام ہے، ہلاکت کا نام ہے کہ ہم اپنے بچوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی جہنم کو تیار کر رہے ہیں، آگ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور ہم جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی جو ہے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ ہم یوں سمجھ رہے ہیں ان کی اچھی پرورش، بچوں کی اچھی پرورش صرف ان کو اچھا کھلانا پلانا یہ نہیں ہے۔ بچوں کی اچھی پرورش یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دی جاوے، ان کو آخرت کی فکر دلائی جاوے، یہ بچوں کی پرورش ہے۔ اور اس کا سوال ہوگا کل قیامت کے دن، جو ہے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جو ہے فاقے سے اور جھوپڑی میں اور جو ہے کم کپڑوں کے اندر تم کیوں رہے۔ کل قیامت کے دن سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ تم نے ان کو کتنا دین سکھایا، کتنی آخرت سکھلائی، یہ ہم سے سوال ہوگا۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی۔ یہ صرف مدرسے کے جو ہے مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو 2-2.5 گھنٹے جو ہے آپ کے بچوں کو رکھتے ہیں، باقی جو ہے 22 گھنٹے یا 20 گھنٹے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اور یہ گھر کا ماحول جیسا ہمارا ہوگا ایسا ہی وہ بچے پرورش پائیں گے، ایسے ہی ان کے ذہن بنیں گے، ایسے ہی ان کی سوچ بنے گی، ایسے ہی ان کے زبان کے بول جو ہے بنیں گے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو جو ہے بڑے تہجد گزار، عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے بچوں کو دیندار نہیں بنایا تو ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ مرتے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ نہیں، اگر ان کو جو ہے دین کا راہ نہیں دکھلائی اور جنت کی راہ اگر ان کو نہیں دکھلائی تو یہ جنت میں جانے کے لیے بھی ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے، کہ یہی ہمیں پکڑیں گے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ یہ گھر کی جو ہے عورتیں اور یہ بچے
کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ہمارے رب انا اطعنا سادتنا و کبرانا، کہ ہم نے ہمارے بڑوں کی اور ہمارے سرداروں کی اطاعت کی، کہ ہمارا باپ جیسا کرتا تھا، ہماری ماں جیسی کرتی تھی، ہم نے ایسا ہی کیا، انہوں نے جیسے کپڑے پہنائے اور جیسا ہمیں کھلایا اور جیسی ہماری پرورش کی، ہم تو ایسے ہی بنے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے جو ہے آپ کے راستے سے ہمیں بھٹکایا، کہ انہوں نے ہماری اسکول کی فکر کی، انہوں نے ہماری دنیا کی تعلیم کی فکر کی، لیکن اللہ کبھی جو ہے آپ کی وحدانیت کو نہیں سمجھایا، آپ کی معرفت کو نہیں سمجھایا، آپ کے نبی کو نہیں سمجھایا، آپ کے نبی کے طریقوں کو نہیں سمجھایا، انہوں نے تو دنیا کے طریقوں کو سمجھایا۔ بچے فیشن والے کپڑے پہنے، فیشن والے بال رکھے تو ماں باپ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اپنے ہاتھوں ہی سے اپنے بچوں کو جو ہے غیروں کے طریقوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے ایمان یقین کی فکر کریں اور خود اپنی آخرت کا ذخیرہ بناویں، آخرت کا ذخیرہ بناویں، کہ اگر ہم اپنی جو ہے اولادوں کی اگر فکر کریں گے ایمان کی، یقین کی، اعمال کی، تو یہی اولاد مرنے کے بعد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آخرت کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ ہم نے تو پتہ نہیں ہمارے اعمال ایسے ہو گئے کہ جہنم میں جانا ہمارا طے ہو گیا اور فرشتے نے اعلان کر دیا، لیکن کسی کا جو ہے بیٹی ہے یا کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اور اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، اللہ یہ میری ماں ہے، اس نے جو ہے بڑی محنت سے، بڑی مشقت کے ساتھ اور جو ہے بڑی کوشش کر کے خود جو ہے دن رات جو ہے ہمارے لیے کمایا، ہمارے لیے کوشش کی، اور اللہ رب العزت آپ کا جو ہے کلام پاک جو تھا ہمارے سینوں میں انہوں نے محفوظ کروایا۔ اللہ رب العزت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو جنت میں چلے جاویں اور ہمارے بوڑھے ماں باپ جو ہمارے لیے حافظ قرآن اور علم دین سکھانے کا ذریعہ اور سبب بنے، آپ ان کو جہنم میں ڈال دیں؟ اللہ رب العزت یہ ہمیں کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے ان کی شفاعت کو قبول کریں گے، اور اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے ان کے وہ ماں باپ اور رشتہ دار جن کی وجہ سے جہنم، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم اللہ رب العزت نے لازم کر دی تھی، واجب کر دی تھی، اللہ رب العزت جو ہے اس حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا اعلان کریں گے۔ تو ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے دین سیکھنے کا، علم سیکھنے کا، ہم تو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی اولاد کی خبر گیری نہیں ہے۔ صبح میں اس حال میں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا جو اسکول میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور شام کو اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ جو بچوں کے لیے وقت ہے نہ اپنے گھر والوں کے لیے وقت ہے۔ جس طرح بچوں کے لیے نان و نفقہ، ان کا خرچ جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایسے ہی ان کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بول کو جو ہے سنیں، ان کی چال ڈھال کو سنیں، ان کے پاس بیٹھے شفقت کے ساتھ، باپ کی شفقت ملنی چاہیے، ماں کی ممتا ان کو ملنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کی ماؤں کی طرح بچہ ذرا رویا موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ باپ کو تو جو ہے پہلے کچھ سالوں پہلے کہتے تھے کہ ہمیں تو موبائل میں لال بٹن اور گرین بٹن کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں پڑتی، لیکن میرا بیٹا تو بڑا جو ہے ہوشیار ہے کہ جو ہے یوٹیوب بھی چلا لیتا ہے، فیس بک بھی چلا لیتا ہے، سب چلا لیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور جو ہے اس کو کارٹون ہاتھ میں پکڑا دیے، حالانکہ اس کارٹون کے اندر صرف اور صرف جو ہے غیر اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر چمتکار ہوتا ہے، ایک میجک ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی قوت ہے، اس کی طاقت ہے، تو چھوٹا بچہ بھی جو ایسا بنتا ہے، حالانکہ قوت اور طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ قصے کہانیاں انبیاء علیہ السلام کی سناویں، لوریاں اللہ والوں کی سناویں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کے ایمان کی حفاظت، بچوں کے اعمال کی حفاظت، اور خود یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت کا ذریعہ اور سبب بنے، تو ان کے لیے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ایمان کی حفاظت اور دین کی تعلیم دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اس کے لیے یہ مکاتب چلائے جاتے ہیں، یہ مدرسے چلائے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے اب بھی یہ جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور جو ہے بزرگان دین کے جو ہے بڑے تجربوں کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اللہ والے جن لوگوں کے جو ہے سینوں میں امت کا درد و غم ہے، اور ان کو جو ہے امت کی بڑی فکریں ہیں، اور راتوں بھر جو ہے وہ امت کے لیے جو رو رہے ہیں، ان کی جو ہے ان فکروں کو میں نقل کر رہا ہوں کہ اگر محترم بھائیو، دوست، بزرگ اور میری ماں اور بہنوں، اگر اب بھی ہم نہیں جاگے اور اپنے بچوں کی جو ہے ایمان کی حفاظت ہم نے نہیں کی، اور ان مکاتب اور ان مدارس میں اپنے بچوں کو جو ہے دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے ہم نے نہیں بھیجا، تو کچھ ہی سال گزریں گے کہ ہمارے بچے جو ہے اپنے ہاتھوں سے چلے جائیں گے۔ ہمیں تو جو ہے یہ ہوگا، جو ہے آج جو ہے بیرون ملک میں جائیں، یہ جماعتیں جاتی ہے، کارگزاری آتی ہے کہ باپ مسلمان ہے، بیٹا عیسائی ہے، چھوٹا بھائی عیسائی ہے، چھوٹا بھائی مرتد ہو گیا، کیا ہوا اس میں؟ کہا اللہ تو ایک ہے، ایک ہے تو کوئی بھی اللہ کو مانو۔ چھوٹا بچہ ایسا کہتا ہے کہ جب سب کا ایشور پالنہار ایک ہے تو کوئی بھی ایشور کو مانو۔ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ خدا کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ کون سکھائے گا؟ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس مدرسے بھیجنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، اور اہتمام کے ساتھ بھیجیں، عظمت کے ساتھ بھیجیں، اور اس فکر کے ساتھ بھیجیں کہ اس مدرسے میں ہم بھیجیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے بڑے ہو کر ہمارے حقوق کو جانیں گے، کہ وہ حقوق کو جانیں گے کہ ماں باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے۔ یہ کب جانیں گے؟ جب وہ دین کو سیکھیں گے۔ اگر دنیا کو سیکھا ہے تو ماں باپ کے حق کو نہیں سیکھیں گے، کہ باپ نے بیٹے کو پڑھا تو دیا۔ ایک باپ کے سامنے جو ہے، ایک بیٹے کے سامنے باپ کا جنازہ آیا، بڑا جو ہے پڑھا لکھا تھا، انجینئر تھا، لیکن جب باپ کا جنازہ آیا تو رونے لگا۔ کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیا تو سکھا دی لیکن دین نہیں سکھایا۔ آج جو ہے میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے ہے، لیکن جو ہے مجھے جنازے کی نماز پڑھتے نہیں آتی۔ وہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جنازے کی نماز کیا ہے، بس دنیا 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 دنیا۔ تو دنیا میں ہم ایسے مشغول ہو گئے کہ ہمیں جو آخرت کی فکر ہی نہیں۔ اسکول میں جو ہے جو اہتمام کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ہم جو ہے بھیجتے ہیں، یہاں تو جو ہے مدرسے کے اندر میلا کچیلا، ٹوپی بھی سر پہ نہیں، بال بھی بکھرے ہوئے، اور جو ہے کپڑے بھی میلے، اس طریقے سے جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا۔ یہ علم دین کی عظمت نہیں ہے، اس طرح علم دین نہیں آئے گا۔ جس طرح اسکول کا یونیفارم اور اسکول کی جو ہے یونیفارم کو روزانہ دھوتے ہیں اور پریس کرتے ہیں اور عظمت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کتنا خرچ ہم اس کے پیچھے کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سے بچے کو آج کے جی میں اور جو ہے اس کو سینئر جونیئر میں آپ ڈالتے ہیں، اس کی کتنی فیس دیتے ہیں؟ رکشہ والے کو کتنی فیس دیتے ہیں؟ ٹیوشن والے کو کتنی فیس دیتے ہیں؟ اس کی بکس جو ہے اس کی کتنی فیس ہم دیتے ہیں؟ ہم خود سوچیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کرے۔ اس کے مقابلے میں دین کی تعلیم کے لیے ہم کتنے اپنے جان مال کو خرچ کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ تو کتنا جو ہے ہمارے بچوں کے اندر دنیا آئے گی اور کتنا دین آئے گا، اس کا تجزیہ جو ہے ہم خود اپنے ہاتھ سے کرنے میں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بچے جب بڑے ہوئے تو پھر کسی کے آگے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہمارے کہنے میں نہیں ہیں اور ہماری بات کو نہیں مانتے۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ موقع ہمارے پاس ہے کہ ہماری یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی جو ہے ہماری فکر اور ہماری جو ہے ان کی فکروں کو اور ان کے عقائد کو درست کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو ہے یہ مکتب کا ایک نظام ہے، مدرسے کا نظام ہے، اور یہ علماء اکرام یہ فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ایمان کی عقائد کی جو ہے بچ جائیں۔ یہ تالی دو ہاتھ سے بستی ہے۔ اگر جو استاد لاکھ فکر کر لے اور ہم جو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اپنے جو ہے بچوں کو جو ہے چھٹی رکھوا دیں اور مدرسے میں نہ بھیجیں، یہ بڑی جو ہے ہمارے لیے بے فکری کی بات ہے۔
تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہیں. جس طرح مدرسے کے جو ہے اساتذہ اور علماء اکرام اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کی دین کی تعلیم کی فکر کریں اور ان کو اہتمام سے مدرسے میں جو ہے بھیجنے کی کوشش کریں اور ان کی آخرت کی فکر کریں اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالی ہم نے جو ہے اپنے بس کی کوشش کرنی. قرآن پاک میں ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو اور ہماری جو ہے ذریات کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی کا ایمان بنا. یہ جو ہے دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی کہ کہیں وہ ارتداد کا دور اور اسلام سے جو ہے پھرنے کا دور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے کہ ہماری نسلوں کے نسلیں کھیپ کے کھیپ جو ہے وہ جو ہے مرتد ہو رہی ہو اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں. اس لیے ابھی ہمارے ہاتھ میں جو ہے یہ موقع ہے اور ہم جو ہے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی، ان کے عقائد کی ہم فکر کریں اور جو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بچے ہمارے لیے جو ہے بڑے ہو کر ہمارے جو بڑھاپے کا سہارا بنے اور ہماری قبروں میں جا کر ہمارے لیے راحت کا ذریعہ اور سبب بنے اور جو ہے اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ اور سبب بنے. اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے پوری امت کے ایمان کی اور پوری امت کی جو ہے نسلوں کی جو ہے آخرت کی اور جو ہے ان کی مرنے کے بعد کی زندگی کی ہم سب کو جو ہے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت نے ہمارے سامنے بڑی کی باتیں فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں حضرت بیان کے بعد امتحان میں کامیاب ہونے والے بچوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنا انعام وصول کریں. الحمدللہ مدرسہ حضرت کی طرف سے اول 100 نمبر والے کامیاب ہونے والے بچوں کو انعام دیا جاتا ہے. اللہ تعالی حضرات جان مال قبول فرماوے کہ انہوں نے بچوں کی افزائی لی اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے انعام دیا. اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے. اب میں اول 200 نمبر والے بچوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور انعام وصول کریں. مدرسہ زینت القرآن ٹائلز قرآن والی جماعت سمانہ بے ارشاد اول نمبر کامیاب ہونے والے بچے وہ آئے انعام وصول کریں. قرآن میں 2 نمبر کامیاب ہونے والے بچے سمیہ بے جاوید وہ آئے اور انعام وصول کریں. سوم نمبر کامیاب ہونے والے بچے علینا بنت انصار احمد کو میں دعوت دوں گا وہ آئے اور اپنا انعام وصول کریں. اما پارے والی جماعت سمیلہ بن سلیم اول نمبر کامیاب ہونے والے بچے وہ آئے اور انعام وصول کریں. بریرہ بن قاسم 2 نمبر کامیاب ہونے والے بچے وہ آئے اور انعام وصول کریں. اما پارے میں 3 نمبر کامیاب ہونے والا بچہ ابراہیم ابن امجد وہ آئے اور انعام وصول کرے. قاعدہ والی جماعت ارکان ابن سجاد اول نمبر کامیاب ہونے والا بچہ وہ آئے اور انعام وصول کرے. 2 نمبر کامیاب ہونے والے بچے لیزا بن سلام وہ آئے اور انعام وصول کرے. 100 نمبر کامیاب ہونے والا بچہ عمر انصار وہ آئے اور انعام وصول کرے. عمر لیزا بن سلام دوسرا نمبر قاعدے میں وہ بچہ
اب ہمارا دوسرا مطلب ولی عبادت چوکسے کی چال قرآن والی جماعت روز میں مقصود پائے اول نمبر کامیاب ہونے والے بچے آئے اور انعام حاصل کریں زیبا بابی جنید دوم نمبر کامیاب ہونے والے بچے آئے اور انعام حاصل کریں سوم نمبر کامیاب ہونے والے بچے آیت عمران وہ آئے اور انعام حاصل کریں دم اما پارے والی جماعت اول نمبر کامیاب ہونے والا بچہ محمد احمد جنید وہ آئے اور انعام حاصل کرے دوم نمبر کامیاب ہونے والے بچے صابرہ بن محمد وہ آئے اور انعام حاصل کرے سوم نمبر کامیاب ہونے والے بچے مبشرہ بن عبدالعزیز وہ آئے اور انعام حاصل کرے مبشرہ عبدالعزیز مبشر عبدالعزیز قاعدے والی جماعت اول نمبر کامیاب ہونے والا بچہ فیصل ابن مقیم وہ آئے اور انعام حاصل کرے فیصل ابن مقیم نہیں دوم نمبر کامیاب ہونے والا بچہ فرحان ابن نعیم فہد سوم نمبر کامیاب ہونے والا بچہ سعد بن سعید تین بچے اب میں دیگر بچوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے مومنان کے لیے ہر بچہ اپنے طرف سے آئے گا اور انعام حاصل کرے گا چوک سے چالی بن جنید وہ آوے اپنا انعام لے لے جلدی سے اگر بچہ آ جاتا ہوں کہ والد صاحب وہ بھی آ سکتے ہیں اور دوسرا ماہر بھائی محسن ماہر محسن بھائی آ جاوے جلدی سے سبحان ارشاد بھائی چلو عمومی انعام انشاءاللہ مدرسے میں دیا جائے گا عمومی انعام جلسے کے بعد جو ہے ہم سے وصول کر لے ہوئے اب میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت ہمارے درمیان دعا فرمائے بچے بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر من همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ دین کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جان کر انجان کر اے اللہ صغیرہ کبیرہ بہت گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں گندے ہیں. اے اللہ دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دے. اے اللہ دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دے. اے اللہ بے شک ہم بہت خطاوار ہیں, قصوروار ہیں, ہم سے کچھ نہیں ہوتا. پوری زندگی بھر گئے اللہ ایک کوئی سجدہ کوئی ایسی نیکی ہے اللہ تیرے سامنے پیش نہیں کر سکیں. اے اللہ جو ذریعہ آخرت ہو, اے اللہ ذریعہ اور بہانے کے طور پر اے اللہ جو کچھ محنت کر رہے ہیں اے اللہ اس کو تو قبول فرما لے. اے اللہ ہونے والے اے اللہ اس جلسے کو اے اللہ قبول فرما لے, ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ امت کی آنے والی نسلوں کی اور موجودہ نسلوں کی ایمان کی اور ہم سب کی اور قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کی اللہ ایمان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ذریعہ بہانے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لے. جس طرح ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ایمان کی اور کلمے کی توفیق دی اور اب تک ایمان پر ثابت قدم رکھا. اے اللہ موت کے وقت اے اللہ موت کی گود میں اللہ تیرے فضل و کرم سے اے اللہ تیرے فضل و کرم سے اللہ ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما کر اے اللہ تیری رضا والی موت ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھاویں اے اللہ کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اے اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں اللہ ہماری جنازے کی نماز پڑھیں اے اللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. قبل اس کے کہ لوگ ہمیں نہلاویں اللہ گناہوں سے پاک صاف ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہناویں اے اللہ تقوی کی چادر پہننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. قبل اس کے کہ مرنے کے بعد تیرے سامنے حاضری ہو اے اللہ تیرے حضور اور استحضار کے ساتھ تیرے خوف کے ساتھ تقوی کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. تیرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. آپ کے علاوہ جتنے طریقے ہیں اللہ ان کی نفرت اور دشمنی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اس جلسے میں جن لوگوں نے محنت کی ہے جان سے مال سے اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. پورے عالم کے اندر اللہ دین کی جو کچھ محنتیں ہو رہی ہیں کوششیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما لے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ اجتماعی طور پر انفرادی طور پر اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ کوئی اولاد کی لائن سے پریشان ہے, کوئی بیوی کی لائن سے پریشان ہے, کوئی والدین کی لائن سے پریشان ہے اے اللہ, کوئی پڑوسی کی لائن سے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروبار کی لائن سے پریشان ہے, کوئی قرضے کی لائن سے پریشان ہے اے اللہ, کوئی بیماری کی لائن سے پریشان ہے اے اللہ. جس مسلمان کی جو پریشانیاں ہیں اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے اے اللہ پوری امت کی وہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں. اے اللہ بے شک اے اللہ سب کچھ تیرے ہی قبضہ قدرت میں اور اللہ تیرے ہی خزانے سے سب کچھ آتا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والوں کی تمام حاجتوں اور تمناؤں اور آرزوؤں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما لے. اے اللہ پورا فرما لے. اے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو بھی ایمان پر اے اللہ ثابت قدم فرما دے. اے اللہ اگر ہمارے مقدر میں اے اللہ اگر تو نے شقی لکھ دیا ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم سے اپنے کرم سے اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے بارگاہ میں کوئی درخواست کر سکے کوئی گزارش کر سکے. اے اللہ اتنا کرم فرما دے کہ اللہ ہم سب کے لیے اللہ سعید لکھ دیں. اے اللہ ہم سب کے لیے نیک بخت لکھ دیں. اے اللہ ہم سب کے لیے جنتی لکھ دیں. اے اللہ اور ہم سب کے لیے جہنم سے بچنے کا اے اللہ پروانہ ہم سب کے لیے لکھ دیں. اے اللہ پوری امت کو اے اللہ آج صرف مسلمان جو ہے پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں. اے اللہ امت کے اندر وہ اعمال
کی قوت اور طاقت نہیں ہے، اے اللہ جو تجھے مطلوب ہے، اے اللہ جس سے تو راضی ہو جاویں، اے اللہ تیرے نام کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ صرف اسے بہانہ بنا کر اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، اے اللہ اس بات کو بہانہ بنا کر اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اے اللہ پوری امت کی اللہ مدد فرما دے، اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہتا ٹائلز میں پڑھنے والے بچوں کو انعام جو ہے سارے بچوں کو دیا جائے گا انشاءاللہ، کل مدرسے میں دیا جائے گا، اور چوکسی کے چالی میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں سارے بچوں کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ، کل ان کو بھی مدرسے میں دیا جائے گا۔